اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم بعدد كل ذرة مئات ألف مرة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوبصورت واقعہ جنگ بدر کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو شاید کم لوگوں نے سماعت فرمایا ہو، لیکن ایمان کی تازگی اور بہت سے ایسے مسائل اس میں خود بخود اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے کہ جو آپ کے لیے ذہنوں میں کچھ لوگوں نے ڈالے ہیں۔ تو مسند ابو یعلا، امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اختتام پر جب صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھا چکے، جنگ ختم ہو گئی، سارے معاملات ختم ہو گئے، آقا کریم نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد جو ہی آقا نے سلام پھیرا تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا بات ہے کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے؟ قربان جائیں صحابہ پر، قربان جائیں آقا کریم پر۔ اچھا، اس میں ایک بات کیا پتہ چلی کہ اب ایک آپ چونکہ نمازیں سب پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ ہوتی ہے سجدہ کی طرف اگر قیام کی حالت میں رہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھ لیا انہوں نے صحابہ نے مسکراتے ہوئے؟ نگاہیں اگر نیچی تھیں تو دیکھا کیسے؟ تو اس کے لیے دیکھنے کے لیے یقیناً ان کو تھوڑا سا ایسے ہو کر نگاہ بڑھانی پڑے گی تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ آقا کیا کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کی معراج کی نماز کی جو معراج تھی نا، وہ آقا کا دیدار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم آقا کا دیدار تو ہر لمحے ملتا رہے ہمیں، اور اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں مسکرا رہا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ نماز کی حالت میں مجھے کیوں دیکھ رہے تھے، میری طرف کیوں دیکھ رہے تھے، یہ نہیں فرمایا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آقا کا خیال آنا، نعوذ باللہ، نماز کے اندر آقا کا خیال آنا بھی جو ہے وہ غلط ہے، تو ان کے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں مسکرایا تھا کہ جنگ بدر کے دوران حضرت جبرائیل امین، میں اس لیے مسکرایا تھا کہ حضرت جبرائیل امین میرے سامنے گھوڑے پر سوار میرے سامنے آ گئے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ کے سامنے جب گھوڑے میں تشریف لے آئے، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو مختصراً کر کے تاکہ آسانی سے سمجھ سکیں، آپ کے سامنے تشریف لے آئے تھے، وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے فرمایا کہ جنگ بدر میں وہ 1000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ فرشتے جب حضرت جبرائیل امین آسمان کی طرف گئے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ ندا آئی کہ جبرائیل آگے ہو، اللہ کی طرف سے پوچھا گیا تو جبرائیل امین نے فرمایا، جی یا اللہ میں آ گیا ہوں۔ اور پوچھا اللہ نے پوچھا، کیا میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ اللہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ کیا میرے حبیب سے اجازت لے کر آئے ہو؟ فرمایا نہیں یا اللہ، میں تو میرا کام ختم ہو گیا تو میں سیدھا آ گیا۔ فرمایا کہ آسمان کے دروازے اس وقت تک تمہارے لیے نہیں کھلیں گے جب تک تم میرے حبیب سے اجازت لے کر نہ ہو۔ تو وہ اجازت لینے کے لیے جب جبرائیل امین میرے سامنے آئے تو میں ان کی حالت دیکھ کے مسکرا گیا۔ قربان جاؤں ان پاک لوگوں پر، قربان جاؤں اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، قربان جائیں جبرائیل امین کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ادب والا بنائے، اپنے پیاروں سے، اپنے بزرگوں سے،
دین اسلام کی صحیح طرح سمجھ حاصل کریں، اور اپنے پیاروں اور بزرگوں کو، بچوں کو جو دین کو نہیں سمجھتے، محبت اور خلوص کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ دین کیا ہے، اللہ کا دین کس قدر قیمتی اور پیارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔